بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ کا آغاز ہوتا ہے، جس کی سورہ ممتحنہ کی 13 آیات ہیں اور دو ہی رکوع ہیں اس کے، اور مدنی سورہ ہے۔ قرآن کے اندر 60 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 91 نمبر پر ہے یہ۔ آغاز کرتے ہیں اس کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودة وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کفار مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا، اہل مکہ نے اس کی خلاف ورزی کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا۔ حضرت حاطب بن ابی، ایک مہاجر بدری صحابی تھے جن کی قریش کے ساتھ کچھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن ان کے بیوی بچے مکے میں ہی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاری کی اطلاع اگر کر دوں تاکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں۔ پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے سے یہ پیغام تحریری طور پر اہل مکہ کی طرف روانہ کر دیا، جس کی اطلاع اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی۔ پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فرمایا کہ جاؤ روزہ خاخ، روزہ خاخ، خا الف اور خا خاخ، روزہ خاخ پر ایک عورت ہوگی جو مکہ جا رہی ہوگی، اس کے پاس ایک رکا ہے، وہ لے آؤ۔ یہ تمام جو تینوں صحابہ کرام تھے یہ چلے گئے، اور اس سے یہ رکا لے آئے۔ اس عورت نے کیا کیا تھا کہ وہ رکا جو تھا وہ اس نے اپنے سر کے بالوں میں چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا، میں نے یہ کام کفر کی بنا پر نہیں کیا، بلکہ اس وجہ سے کیا ہے، صرف اس وجہ سے کیا کہ دیگر مہاجرین کے رشتہ دار مکے میں موجود ہیں جو ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ اہل مکہ کو کچھ اطلاع کر دوں تاکہ وہ میرے احسان مند رہیں اور میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر یہ آیات نازل فرمائی ہیں تاکہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس کا تعلق قائم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ تم جو ان کے ساتھ تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، تم جو بھی تلقون الیہم بالمودہ، جو محبت میں ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں تم ان تک پہنچا رہے ہو اور تاکہ وہ تم سے دوستی قائم رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں۔ اصل بات ایمان اور دین کی تھی۔ پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو، پھر وہ تمہارے دوست کس طرح ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ تم نہ ان سے لڑائی کرتے تھے، نہ جنگ کرتے تھے، نہ تم نے ان کا مال کھینچا، نہ ان سے کوئی زور زبردستی کی۔ جلاوطن کس لیے کیا؟ صرف اور صرف اس بنا پر کیونکہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے۔ جب ان کا تمہارے ساتھ اور حق کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو تمہارے لیے کیا یہ مناسب ہے کہ تم ان سے محبت کرو اور ان کی ساتھ ہمدردی کا رویہ اپناؤ؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اس لیے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا اگلی آیت کے اگلے حصے میں کہ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب کرتے ہوئے نکلو گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر ان کنتم خرجتم بجہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، یعنی اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو تسرون الیہم تسرون الیہم بالمودہ، تو ان سے دوستیاں نہ کرو۔ یہ جوابی شرط ہے اس کے اندر کہ تم ان کے ساتھ دوستیاں نہ کرو۔ اگر تم نکلتے ہو، یہاں پر یہ شرط لگائی گئی، ان کنتم خرجتم، اگر تم نکلتے ہو جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو ان کی جواب شرط کیا دیا گیا کہ تسرون الیہم بالمودہ، کہ تم ان کے ساتھ دوستیاں نہ لگاؤ۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ چھپا چھپا کر بھیجتے ہو، اور مجھے خوب علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، مجھے خوب علم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم ظاہر تم کرتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ،
تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا۔ یعنی میرے اور اپنے دشمنوں سے محبت کا تعلق جوڑنا اور انہیں خفیہ نامہ پیغام بھیجنا، یہ گمراہی کا راستہ ہے جو کسی مسلمان کی شایان شان نہیں۔ کسی مسلمان کو اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی کریں اور زبان درازی کرنے لگیں اور دل سے چاہنے لگیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ، تم بھی ان کی طرح اسی راستے پر چلاؤ۔ یہ تو وہ تم ان کا بس نہیں چل رہا۔ تم تو محبت کے پیغامات بھجوا رہی ہو، اپنی طرف سے دوستیاں بڑھانے کی کوشش کر رہی ہو، یہ تو ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ تمہیں یہاں پر آ کر مار ڈالیں۔ وہ تمہیں ہر طرح سے اپنی زبانوں سے بھی تکلیف دینا چاہتے ہیں، تمہیں اپنے ہاتھوں سے بھی تمہیں ہر طرح سے تکلیف دینے کی کوششوں میں مبتلا ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا لن تنفعکم لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی جس اولاد کے لیے تم کفار کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہی ہو یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، پھر اس کی وجہ سے تم کافروں سے دوستی کر کے کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہو؟ قیامت والے دن جو چیز کام آئے گی وہ تو اللہ اور رسول کی اطاعت ہے اور اس کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ اولاد، یہ مال، یہ دولت، یہ سب کچھ بھی تمہیں کام نہ آئے گا۔ لن تنفعکم ارحامکم، تمہاری رشتہ داریاں بھی نہیں، ولا اولادکم، اور تمہاری اولاد بھی نہیں، یوم القیامہ کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ یاد رکھیے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد کے لیے ہم وقت دیے جائیں، اولاد کو پڑھا، اولاد کو محبت دیں، ان کے لیے کھانے پکائیں، سب کچھ کریں، لیکن آپ کا وہ بار 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 کرنا، اتنا کچھ ان کو لگژریس لائف دینا اور سب کچھ کرنا، آپ کی وہ ساری محنت ان کو پھر نظر نہیں آئے گی، بیکاز they are now habitual of getting all the treats۔ ان کو لگتا ہے کہ آپ کا فرض ہے یہ سب کچھ کرنا، لیکن جب آپ کبھی ان کو کوئی ٹریٹ دیں گے تو ان کو اس چیز کی اہمیت کا احساس ہوگا کہ ہاں آج ہم نے کچھ اہم کیا ہے جس کی بدولت آج ہمیں کچھ بہت اچھا ملا ہے۔ لیکن وہ روزانہ کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو تھکائی جا رہے ہیں، اللہ کو راضی نہیں کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کیے جا رہے ہیں، اپنی شوہروں کے لیے سب کچھ کیے جا رہے ہیں، ہر وقت لگے ہوئے ہیں ان کو راضی کرنے میں، وہ راضی ہو جائیں، راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ آپ ان کی زبان سے کبھی راضی ہونے کا اور خوش ہونے کا کوئی لفظ سنیں گے نہیں، کیونکہ اللہ کو ناراض کیا، اللہ کو وقت نہ دیا، اللہ کو راضی نہ کیا، اور دنیا داری میں پڑے رہے، دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں لگے رہے، دنیا کی محبت میں پڑے رہے، دنیا کی محبت حاصل کرنے میں پڑے رہے، اور اللہ راضی نہیں ہو سکا۔ تو کیونکہ دلوں کو بھی میرے رب نے پھیرنا ہے، رب کو راضی کریں گے تو دنیا بھی راضی ہوگی، رب راضی نہیں تو کچھ راضی نہیں۔ میرے رب نے پھر مزید ارشاد فرمایا کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے جس کی بدولت اللہ ہم سے ناراض رہتا ہے، جس کی بدولت ہمیں آسانی نہیں مل رہی۔ ہم سمجھتے ہیں ہم سب کچھ کرے جا رہے ہیں، ہم سب کچھ کیے جا رہے ہیں، ہمیں آسانی کیوں نہیں مل رہی؟ وہ اللہ راضی نہیں ہوا، آج ابھی تک ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکے کہ میرا رب راضی ہو سکے۔ میرے رب نے پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من الله من دون الله۔ اب اس کے فوراً بعد قرابت داریوں کی، رشتہ داریوں کی بات کرنے کے بعد فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کیوں ذکر کی گئی؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ کوئی ایک آدھ مجھے اس کا جواب دے دے کہ فوراً اس کے بعد اس آیت کا آنے کا کیا مقصد تھا؟ کوئی ایک بتائے گا؟ کوئی ایک مجھے اس کا جواب دے دے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد، رشتہ داریوں کے بعد، یہاں پہ یہ کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی یعنی کہ اس چیز کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ وہ ایک خدا کی عبادت نہیں کرتے، بالکل، رشتہ داریوں کو انہوں نے جزاکم امپورٹنس اللہ نہیں دی۔ خیر، بالکل۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری زمین پر اکیلے مسلمان تھے، اکیلے، تنہا۔ ایک وہ اور ایک ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، دو لوگ مسلمان تھے۔ اور اس وقت ان کی اولاد بھی نہیں تھی، ایک باپ، صرف ایک وہ رشتہ دار تھا، اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اے مسلمانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ اکیلے تھے، پھر بھی ڈرے نہیں، خوف نہیں آیا۔ انہوں نے ساروں کے سامنے اعلان کر دیا کہ شرک کرنے سے اپنے آپ کو بری و ذمہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن کی وہ عبادت کرتے تھے تمام غیر اللہ کے پجاریوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ دیا، بری الذمہ خود کو کر دیا، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے کہ ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں جب تک کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ، تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کون سی رشتہ داریاں چھوڑی؟ ہم نے کون سے ایسے کام کیے؟ ہم تو کسی شادی بیاہ، رشتہ داریاں تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو شادی بیاہ کے اندر وہ ساری زیب و زینت اور وہ سارا کچھ کر کے جاتے ہیں جو ہم لوگوں کو خوش کر سکے۔ اور یاد رکھیے کہ آپ جب ایسی شادیوں سے واپس لوٹ کر جب گھروں کو واپس آتے ہیں تو ذہنوں کے اوپر اور دماغ کے اوپر ہمیشہ بوجھ لے کر واپس آتے ہیں، خوش واپس لوٹ کر نہیں آتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں کر کے ہم وہاں سے آئے ہیں، بے حیائی کی، میک اپ کیا، نامحرموں کے سامنے سب کو دکھایا، اپنا جسم، اپنا لباس، اپنی زینت، سب کچھ دکھایا۔ اتنے مہینوں کی محنت کر کر کے ہم نے اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کی کوششیں کی، سب کچھ کیا، اتنی محنت کی، اور وہ راتوں کو تھکایا، بیٹھ بیٹھ کے یاد کیا، قرآن کو پڑھا، تلاوت کی، نمازیں پڑھی، استغفار کیے، صبح و شام کے اذکار کیے، اور وہ سارا کا سارا کچھ لمحے میں جا کر غارت کر دیا۔ وہ ساری محنتوں کو ضائع کر کے آ گئے اور اپنے آپ کو تھکاتے رہ گئے اور حاصل کچھ نہ کر سکے۔ تو ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی ہے؟ ایک تو وہ انسان ہے نا جو عمل ہی نہیں کرتا، تو ہم ان سے زیادہ بد نصیب ہیں کہ خود کو تھکایا بھی اور حاصل بھی کچھ نہ کر سکے۔ اس لیے اپنے اعمال کو سیو کرنے کی کوشش کیجئے، دنیا کو خوش نہیں کیجئے، اپنے رب کو راضی کیجئے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھیے کہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، واحد رب کو راضی کیا۔ اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے، میرا رب قدردان ہے اپنے بندوں کا، وہ قدر کرتا ہے اپنے بندوں کی، بے قدری نہیں کرتا۔ انسان تو قدر ہی نہیں کرتا نا۔ آپ کتنا خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بنایا، سوارا، سب کچھ کیا، آپ کے سامنے کچھ کہیں گے اور بعد میں آپ تھوڑا سا خواتین پیچھے ہٹیں گے تو کہیں گے دیکھو بڑی شوخیاں مار رہی ہے، اس کا سوٹ دیکھو کس قسم کا ہے، نہ پہننے کا ڈھنگ، نہ اوڑھنے کا ڈھنگ۔ اس لیے راضی کیجیے اس رب کو جو قدر کرنے والا ہے، جو آپ کے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے، جو آپ کے لمحوں کی قدر کرتا ہے، جو آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہے، وہ جو آپ کے جسم کے اندر ایک لہر اٹھتی ہے اس کی بھی میرا رب قدر کرتا ہے، وہ جو اس کا نام لے کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں میرا رب اس کی بھی قدر کرتا ہے۔ میرا رب آپ کی آنکھ میں جب نمی آتی ہے، آنسو بہنا تو بہت دور کی بات ہے، میرا رب اس آنکھ میں آنے والی نمی کی بھی قدر کرتا ہے۔ کوئی ہے دنیا میں جو ایسا قدردان ہو؟ پھر کیوں نہ نچھاور جائیں، قربان جائیں اپنے اس رب پر۔ کیا اس کے علاوہ کوئی محبت کے قابل ہو سکتا ہے جو اتنا قدردان ہو، جو اتنی محبت کرنے والا ہو؟
मजीद मेरे रब ने इरशाद फरमाया, वमा अमलिकु लका मिन अल्लाहि मिन शै, रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद फरमाते हैं, लेकिन इब्राहिम की इतनी बात तो अपने बाप से हुई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से क्या कहा था, अपने वालिद साहब से उन्होंने क्या कहा, बाप थे ना, बाप से मोहब्बत तो थी ही, कि उन्होंने अपने बाप से क्या कहा, इल्ला कौला इब्राहिम अली अबीही लास्तगफिरन्न लका व अमलिकु लक। उन्होंने अपने वालिद से क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए इस्तिगफार जरूर करूंगा, मगफिरत की दुआएं बार बार करूंगा। यानी मैं अल्लाह से मगफिरत की दुआएं करूंगा कि अल्लाह ताला आपको माफ कर दे। मोहब्बत तो थी ना बाप से। अलबत्ता उनके बाप, उन्होंने अपने बाप से जो मगफिरत की दुआ दुआ के लिए कहा कि मैं अपने बाप के लिए मगफिरत की दुआ जरूर करूंगा, ये उस वक्त तक करते रहे जब तक कि अल्लाह ताला ने उनको मना ना कर दिया कि वो अल्लाह का दुश्मन है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि और तुम्हारे लिए मुझे अल्लाह के सामने किसी चीज का कुछ भी इख्तियार नहीं। मैं अल्लाह पर ईमान तो लाता हूँ, लेकिन मैं इस पर इख्तियार कुछ नहीं रखता कि अल्लाह ताला माफ करे ना करे, इस पर कादिर मेरे रब है। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, और रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। ए हमारे परवरदिगार, तुझी पर हमने भरोसा किया है और तेरी ही तरफ रुजू करते हैं और तेरी ही तरफ लौटना है। यानी हमारा लौटना भी तेरे पर है। ये तवक्कल है अल्लाह ताला पर उनका। दुआ की, दुआ अपने तमाम असबाब और वसाइल को अल्लाह ताला ने जो दे दिया उसको इख्तियार किया। दुआ करने के बाद उन्होंने अपने रब से ये कहा कि "ए अल्लाह ताला, हम तेरी ही तरफ हमें लौटना है और तुझ पर हमें पूरा तवक्कल और भरोसा है। हमसे जो कोताहियां हो गई तो उनको माफ कर दें, और फिर हम तुझ पर तवक्कल करते हैं कि अल्लाह तेरी तरफ हमें लौटना है, तो हमें माफ कर देना। फिर मजीद उन्होंने दुआ की। हम बगैर अमल किए तवक्कल करके बैठ जाते हैं, हमने कोई अच्छा अमल नहीं किया, कोई अच्छाई नहीं की, और सारा कुछ कोई अच्छा अमल करे बगैर ही हम ये उम्मीद लगा कर बैठे रहते हैं कि अल्लाह माफ कर देगा। पहले वो तवक्कल तब करना है जब अपने अमल को बेहतर करें। फिर मेरे रब ने फरमाया, "ओ रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफरू वगफिर लना रब्बना व इन्नका अंतल अजीजुल हकीम।" ए हमारे रब, तू हमें काफिरों की आजमाइश में ना डाल। ए हमारे रब, ए हमारे पालने वाले, हमारी खताओं को बख्श दे। बेशक तू ही गालिब और कमाल हिकमत वाला है। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफरू वगफिर लना रब्बना इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। अल्लाह ताला हमारे हक में भी तो ये दुआएं कबूल फरमाए। आखिरी इस सुकून की आखिरी आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लक़द काना लकुम फीहिम अस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह। यकीनन तुम्हारे लिए उनमें अच्छा नमूना है और उम्दा पैरवी है, खासकर हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह की और क़यामत के दिन की मुलाकात की उम्मीद रखता हो। यानी जो इंसान, यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो खास तौर पर बयान किया कि यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के और उनके साथी अहले ईमान में, यहाँ पर उनके बारे में बयान किया जा रहा है कि यकीनन तुम्हारे लिए उनमें अच्छा नमूना है। उनकी जिंदगियों को अपनी आंखों के सामने रखो और उसके हिसाब से अपने 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 भी अमल करो, कि हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह की और क़यामत के दिन की मुलाकात की उम्मीद रखता हो, और अगर कोई रूगर्दानी करे, यानी अगर कोई इस रास्ते से पलट जाए, जो अल्लाह के और इंसान जब आखिरत के लिए अच्छी उम्मीद रखता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो इंसान और हर उस शख्स के लिए है, अच्छा नमूना है, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह की और क़यामत के दिन की मुलाकात की उम्मीद रखता है, और अगर कोई रूगर्दानी करे और अगर कोई अल्लाह की राह से पलट जाए, तो अल्लाह ताला बिल्कुल बेनियाज और सजा देने वाला, हमदो सना वाला है, सजावार है। वो सजा देने पर भी कादिर है, वो माफ करने पर भी कादिर है। तमाम की तमाम तारीफें उसी के लिए हैं। अगर कोई पलट जाता है, मुंह फेर लेता है, तो मेरे रब को इसका कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे रब जैसे चाहे जिसको सजा दे, वो हाकिम है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब के सब गुलाम हैं। खुदारा खुद को अल्लाह का गुलाम समझिए। गुलाम की अपनी मर्जी कोई नहीं होती। हम समझते हैं हम दुनिया की जिंदगी को एंजॉय कर लें, लेकिन क्यों, हम एंजॉय क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम अपने आप को हुक्मरान समझते हैं, जबकि हम हुक्मरान नहीं। हम सब गुलाम हैं अपने रब के। हमें अपने आप को गुलाम समझना चाहिए। जिस दिन हमने अपने आप को अल्लाह की गुलामी में दे दिया, उस रोज जिंदगी के तमाम मामलात सहल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मेरा रब हम सब पर रहम फरमाए,
ہم سب سے درگزر فرمائے، ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر عمل کرنا آسان بنا دے، اسلام پر، اس دین اسلام کو ہمارے دلوں میں بسا دے، ہمارے عمل کو دین کے مطابق، قرآن کے مطابق کر دے، اپنی رضا کے مطابق ہم سب کو ڈھال لے، ہم سب کو اہل قرآن میں شامل کر لے، اور قرآن ہماری پہچان بنا دے، تاکہ ہم جہاں جہاں جائیں تو ہم اپنے عمل سے مسلمان پہچانے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد اللہ الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔